ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وعظمتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. صلى تمام مؤمنین کے لیے جن کے والا نے خصوص قمر الحسن ابن فخر الحسن یعنی آدم ابن فخر الحسن ابن الحسن ان تمام مؤمنین اور اپنے تمام مؤمنین کو سمجھتے ہیں. صلوات محمد وعلى کرم ہے حضرات چہارہ معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین مادر حسنین عنصر فاتح بدر جناب بنت رسول الثقلین طاہرہ عذرا مرضیہ انسیہ عاتقہ حورہ بطول جگر گوشے رسول یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام بی بی کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں اس کاتب تقدیر نے اس کاسے دل میں علی کی محبت کو رواں دماں کر دیا اور ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عذاب پر بٹھا کر باحیثیت بنا دیا اور ہمیں توفیق دی ذکر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام سننے کی. آپ نے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا بہت ذکر سنا ہوگا.
کہ جناب عباس دلیر تھے، جناب عباس بہادر تھے، جناب عباس شجاع تھے، جناب عباس زیغب تھے، جناب عباس زرغام تھے، جناب عباس شیر تھے، حیدر کرار کے لال تھے، بہت سنا ہوگا، مگر آج میں آپ کو حضرت عباس کی بہادری نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علی بیٹا کتنا بڑا عالم تھا۔ اب چونکہ شور آپ کی سماعت کا نہیں ہے، شور ہماری خطابت کا، ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں تو آپ سنیں گے کہاں سے؟ ورنہ اتنے بڑے عالم تھے حضرت عباس کہ دنیا والوں کے سامنے آپ کا علم تو نہ آ سکا۔ اس کی بھی وجہ کہ جب اتنے بڑے عالم تھے تو دنیا کے سامنے کوئی ایک گوشہ، کوئی واقعہ یا کوئی علمی کارنامہ جیسے دوسرے معصومین کے، دوسرے اماموں کے ہمارے سامنے آئے۔ مثلا امام سید سجاد کی دعائیں صحیفہ سجادیہ، مولائے کائنات کی نہج البلاغہ، اسی طرح اور بھی دوسرے امام کے صحیفے آئے، مگر حضرت عباس کی کوئی ایسی کتاب منظر عام پر نہ آ سکی۔ کیوں؟ اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دوں۔ بس ابتدا کر رہا ہوں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب معتبر ہیں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں۔ کچھ ہو سکتا ہے ابھی آ جائیں اور کچھ ہو سکتا ہے انتظار کرنے کے بعد آئیں، مگر یہ یاد رکھیے گا مرنے کے بعد ہونا وہاں کیا ہے ہم نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں جو مر چکے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں بھٹکتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں، ہمارے لیے صدقہ دو، ہمارے لیے کچھ کار خیر کرو۔ ہم نے جو مال چھوڑا ہے اس لیے نہیں کہ قبضہ کرو، اس لیے چھوڑا ہے تاکہ تم ہمارے لیے ایصال ثواب کرو۔ اب وہ بات آپ سے نہیں کرنا ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں، جبکہ مرنے والے نے جو ورثہ چھوڑا ہے اس لیے تاکہ چونکہ یہ اس کا ورثہ قبر کے اس طرف نہیں جا سکتا، قبر کے اس طرف تو سب کچھ ہے، قبر کے اس طرف اگر کام آنے والی چیز ہے تو اللہ کی اطاعت، رسول کی فرمانبرداری اور علی کی ولایت۔ اب علماء کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر بندے کی روح فریاد کرتی ہے میرے لیے کچھ کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں، عرفاء کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جس علاقے کی روح ہوتی ہے وہ ذکر علی سننے وہاں جاتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہیں آپ، انشاءاللہ ایک منزل تک لے کے جاؤں گا، بس آپ یہ سماعت فرما لیں کون جلدی آ گیا اور کون انتظار کر کے آئے گا۔ مرنے کے بعد جو جس علاقے کی روح ہوگی وہ ذکر علی سننے وہاں جاتی ہے۔ اب یہ آپ خود طے کریں کون کہاں کا تھا۔ مرنے کے بعد بھی روحیں ذکر علی وہاں سننے جائیں گی۔ اب اس کا اپنا مقدر ہے جو زندگی میں جہاں جہاں پر مجلس میں جاتا تھا، مرنے کے بعد روحیں بھی وہیں پر مجلسیں سننے جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو طے ہو گیا کہ جو جہاں کا ہے مرنے کے بعد روحیں بھی وہیں آئیں گی۔ اب آگے علماء لکھتے ہیں کہ ذکر حسین، ذکر اہل بیت میں عزاداروں کا تبرک تو مخصوص ہے کہ مجلس کے بعد بٹتا ہے، تو
یہ جو روحیں آتی ہیں ان کا کیا تبرک ہے؟ بھئی آج آپ تھوڑی چلی جائیں گی. اور افعال لکھتے ہیں کہ عزاداروں کا تبرک مرنے کے بعد بچتا ہے، مگر روحوں کا تبرک مجلس سے پہلے فاتحہ کی شکل میں ہوتا ہے. اب تک ہم صرف فاتحہ پڑھتے تھے مگر یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کیوں پڑھتے ہیں. بس ذاکر نکال فاتحہ، مرثیہ خان نکال فاتحہ، تو یہ کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی. یہ ان روحوں کا تبرک ہے جو زندگی میں مجلسیں سنتی تھی، مرنے کے بعد بھی آئی ہیں. اب آگے خدا کی قسم لطف آئے گا، اور جو ابھی تک نہیں آ سکے وہ یہ روایت سن کے آئیں گے کہ مرنے کے بعد روحیں وہیں بیٹھتی ہیں جہاں زندگی میں بیٹھتی تھی. مرنے کے بعد روحیں وہیں بیٹھتی ہیں جہاں زندگی میں بیٹھتی تھی. اب اگر کوئی یہاں بیٹھتا ہے مرنے کے بعد روح یہاں بیٹھے گی، کوئی یہاں بیٹھتا ہے مرنے کے بعد روح یہاں بیٹھے گی، کوئی یہاں بیٹھتا ہے مرنے کے بعد روح یہاں بیٹھے گی. اگر کوئی زندگی میں ذکر حسین ہوٹلوں سے سنتا تھا، مرنے کے بعد روحیں بھی اب آگے علماء لکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ سے سوال کریں گے جب روز قیامت ہوگا، پروردگار یہ جو روحیں شکایت کر رہی ہیں یہ تجھ سے کیوں شکایت کر رہی ہیں؟ اس وقت پروردگار کی آواز آئے گی کہ فرشتوں سنو، یہ روحیں پریشان ہو کے کہہ رہی ہیں پروردگار ہمیں ذکر حسین میں اندر جانے دے، ہمیں ذکر حسین میں اندر جانے دے، ہمیں ذکر حسین میں اندر جانے دے. فرشتے کہیں گے پروردگار بھیج دے. تب اللہ کی آواز آئے گی اگر یہ زندگی میں گئے ہوتے صلوات بھیجیے محمد والے محمد. جب ہم نے انہیں مہلت دی تھی، اگر اس وقت یہ فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھے ہوتے تو آج ان کی روحیں، اب یہ تو اس وقت معلوم چلے گا. بس میں شروع کر رہا ہوں، بس ابتدا میں گزارش کروں گا تھوڑا سا قریب آ جائیں. اگر مزاج معاملہ کی حفاظت آ جائیں، تھوڑا سا بھائی جو پیچھے آپ رات بھی اگر آ سکتے ہیں تو آ جائیں. اس لیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہاں قاعدہ اور قانون اور تہذیب آل محمد یہ ہے کہ جو مجلسوں میں جتنا منبر سے قریب بیٹھتا ہے وہ آل محمد سے اتنا قریب ہے. ورنہ قرآن نے تو کہہ دیا ہے رجس اور گندگی ان تک آ نہیں سکتی ہے. تو جو آل محمد سے جتنا دور ہے، میرا تو کام قرآن کی آیت پڑھنا ہے، اب نتیجہ اور ترجمہ آپ خود کر لیں. بس اگر اجازت ہو سرکار، میرے بزرگ، میرے بھائی اور میرے دوست، میرے چھوٹے بھائی، اجازت ہو تو لب کھولوں. عقل و خرد کے میزان پر تاریخ و احادیث کے کوہر تولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس کھولوں، تب کہیں جا کر موت کو مات دینے والے عباس کی شان میں کچھ بولوں. تھکنا نہیں. تب مجھے احساس ہوگا، تب ذکر ابوالفضل عباس میں شروع کروں گا. موت کو مات دینے والے، آپ نے بارہا سنا ہوگا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، چاہے ہم لڑتے ہوئے موت پر جا گر پڑے یا موت ہم پہ جا گر پڑے، اس لیے کہ آل محمد کے گھرانے سے
تعلق رکھنے والا ہر فرد جانتا تھا موت چاہے ہم پہ جا پڑے، چاہے موت پہ جا پڑے، مرنا موت ہی کو ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ دینا تاکہ میں شروع کروں۔ مرنا موت ہی کو ہے۔ آیت ہے بڑی مشہور و معروف، آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اب یہ الگ چیپٹر ہے کہ اللہ قسم کھاتا کب، ایسے ہی ہماری اور آپ کی طرح اللہ قسم نہیں کھاتا کہ ہم چلتے پھرتے ہوئے قسم کھاتے۔ جب اللہ کو بہت بڑی بات پہنچانا ہو، ابھی میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، جب اللہ کو بہت بڑی خبر دینا ہو، جب اللہ کو قیمتی شے کی فضیلت بتانا ہو، تب اللہ قسم کھاتا ہے۔ اور ہماری اور آپ کی طرح نہیں، جس کی عظمت زیادہ ہو، جس کی رفعت زیادہ ہو، جس کی بلندی زیادہ ہو، جس کا عہدہ زیادہ ہو، جس کا رتبہ زیادہ ہو۔ میں نے بتایا ایک ہی مجلس ہے اور ذکر بھی ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ہے، اس لیے یہ اوصاف قسم پھر کبھی بس یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ عظمت والی شے کی قسم کھاتا ہے۔ کیا کہا؟ والشمس وضحاها، چمکتے ہوئے سورج کی قسم، والقمر اذا تلاہا، کروں ترجمہ، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ پروردگار چمکتے ہوئے سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ جب میں علماء کی خدمت میں گیا، آپ بتائیے سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، تو علماء نے مجھے بتایا سورج سے مراد محمد، چاند سے مراد علی۔ اب کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے قسم کھائی محمد کی، قسم کھائی علی کی، اس لیے کہ علی ہی تو ہیں جو محمد کے پیچھے۔ ہم کو تفسیر اور ترجمہ کو آپ خود جا کر دیکھیے، میں تو اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں، اشارہ کریں۔ والقمر اذا تلاہا، اللہ نے آیہ قرآن میں علی کو قمر کہا ہے، تو کیا صرف علی ہی قمر ہے؟ اب پڑھیں تاریخ، جا کر تاریخ اسلام اٹھائیں کہ بنی ہاشم میں، آل محمد کے خاندان میں کتنے لوگ قمر تھے جن کو لفظ قمر سے یاد کیا گیا۔ اشارہ کروں، پہلی شخصیت اور پہلی ذات ہے جناب عبد مناف کی، آپ کو قمر فتح کہا گیا۔ تھوڑا سا میں وقت لوں گا اور میں ایسی ہی مجلس پڑھنے کا عادی ہوں، ورنہ اگر میں چاہتا تو لفاظی اور وہ جملے پڑھ کے آپ کو کھڑا بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر پیغام نہ پہنچے اور تعلیمات اہل بیت آپ تک نہ پہنچے تو پھر اتنی دور سے سفر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی تک صرف آپ نے جنگیں سنی ہیں، آج ناچیز طالب علم سے سنے حضرت عباس کا علم کس منزل پر تھا۔ پہلی شخصیت ہے جناب عبد مناف، آپ کو قمر فتح کہا گیا۔ دوسری شخصیت ہے، تاریخ اسلام نے لکھا کہ جناب عبداللہ، کون تھے؟ حضور کے والد ماجد، آپ کو قمر حرم کہا گیا۔ تیسری شخصیت ہے خود محمد عربی، چادر تطہیر میں آنے والے آگے، اور جیسے ہی لوگوں کی نگاہیں چادر تطہیر میں آنے والوں پر پڑی،
سب نے یک زبان ہو کر کہا محمد عربی کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے تھکنا نہیں، تب جا کے میں آپ کو یہ پہنچا پاؤں گا اور بتا پاؤں گا کہ علم عباس کس منزل پر تھا۔ عبد مناف، جناب عبداللہ، محمد عربی، تین شخصیت۔ چوتھی شخصیت مولائے کائنات والقمر اذا تلاہا۔ چار شخصیت یاد رکھیے گا۔ پانچویں شخصیت امام حسین۔ امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر تھا، شامیوں کی نگاہیں حسین کے چہرے پر پڑی، سب نے یک زبان ہو کر جملہ کہا علی راس الحسین کأنہ القمر۔ حسین کا چہرہ نیزے پر ایسے چمک رہا ہے جیسے چاند چمک رہا ہو۔ جناب قاسم کو بھی قمر کہا گیا۔ 5-6 شخصیتیں ہوئی جنہیں قمر کہا گیا۔ جناب عبد مناف کو قمر بطحا، جناب عبداللہ کو قمر حرم، مولائے کائنات کو قمر، جناب محمد عربی کو قمر، امام حسین کو قمر، جناب قاسم کو قمر۔ ایک شخصیت اور بھی ہے جس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ جس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ اب یہ جو میں چیز پڑھنے جا رہا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے چونکہ ہمارے یہاں حفظ مراتب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، کبھی ہم کوئی چیز ایسی بیان نہ کریں کہ ایک معصوم کی شان بیان کرنے میں نعوذ باللہ خاکم بدہن دوسرے معصوم کی منقصت ہو جائے۔ میں یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں کہ اہل بیت بھی خوش ہوں گے، محمد عربی بھی خوش ہوں گے، مولائے کائنات بھی اپنے بیٹے کے فضائل سن کے خوش ہوں گے۔ ان سب کے القاب میں اور مولا غازی کے رقم میں کچھ تو فرق ہوگا۔ اب جب میں نے تاریخ کو پڑھنا شروع کیا، تاریخ نے بتایا کیا فرق ہے۔ جب جناب عبد مناف کے توجہ ہے کیا فرق ہے، بطحا میں رہنے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز پر جمع کیا، عبداللہ قمر بطحا کہلائے۔ حرم میں رہنے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز پر جمع کیا، عبداللہ قمر حرم کہلائے۔ چادر تطہیر میں آنے والوں کے حسن و جمال کو ایک مرکز پر جمع کیا، تھکے تو نہیں ہے، محمد عربی قمر کہلائے۔ اتباع پیغمبر میں آگے بڑھنے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز پر جمع کیا، علی قمر کہلائے۔ بار غازی تیری شان جب ان سب کے حسن و جمال کو، ان تمام کے حسن و جمال کو، یعنی عبداللہ کے حسن و جمال کو، عبد مناف کے حسن و جمال کو، محمد کے حسن و جمال کو، علی کے حسن و جمال کو، حسین کے حسن و جمال کو، قاسم کے حسن و جمال کو ایک مرکز پر جمع کیا، عباس قمر بنی ہاشم کہلائے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ جناب عباس کے رقم میں اور تمام کے رقم میں۔ اب اگر یہاں تک میری گفتگو یہاں سے لے کر آخر تک ہر مومن کے دل میں بس گئی، اجازت ہے کہ ایک سوال کروں؟ کیا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ نے کہیں پر بھی کسی سے یہ سنا ہے کہ جناب یہ ماہ شوال کا سورج ہے؟ کہ پہنچے ان کو میرا سلام ہے، جو تاریخ کا ہے
جنہوں نے تاریخ اسلام پڑھی ہے اور آئے ہیں عباس کے فضائل سننے، کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ یہ ذی قعدہ کا سورج ہے، یہ ذی الحجہ کا سورج ہے، یہ محرم کا سورج ہے، یہ سفر کا سورج ہے، یہ ربیع الاول کا سورج ہے، یہ ربیع الثانی کا سورج ہے، یہ جمادی الاول کا سورج ہے، یہ جمادی الثانی کا سورج ہے، یہ رجب کا سورج ہے، یہ شعبان کا سورج ہے؟ کسی نے نہیں سنا، مگر سب نے سنا ہوگا یہ محرم کا چاند ہے، یہ سفر کا چاند ہے، یہ ربیع الاول کا چاند ہے، یہ ربیع الثانی کا چاند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں۔ علی نے کہا بھیا عقیل، علی کی یہ خواہش ہے کہ علی کے لیے کوئی بہادر خاندان تلاش کرو تاکہ علی اس بہادر خاندان میں کسی عورت سے عقد کرے اور اللہ مجھے اس خاتون سے عباس جیسا بیٹا عطا کرے۔ میرے لفظوں پر غور کریے گا، خواہش کر رہے ہیں علی کس سے؟ اپنے بڑے بھائی عقیل سے، جناب عقیل۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ علی نے اپنے عقد کی خواہش اپنے بھائی سے ظاہر کیوں کی؟ کیا علی کو نہیں معلوم تھا؟ کیا علی نہیں جانتے تھے؟ بھیا جس کی تلوار قیامت تک آنے والے صلبوں میں مومن اور منافق کو دیکھ لے، وہ نہیں جانتا تھا کہ بہادر کون ہے، شجاع کون ہے، دلیر قبیلہ کون ہے۔ اب یہ پیغام جناب عقیل ہے مولا کائنات کے بڑے بھائی، مولا کائنات کے بڑے بھائی۔ علی نے اپنے بڑے بھائی کو پیغام عقد دے کر اس لیے بھیجا تاکہ آنے والی نسلیں یہ پیغام لے جائے، جب بھی شادی کا ارادہ کرو گھر کے بزرگوں کو بھیجنا، خود نہ بھی آ کے لے آنا۔ ایسے جملوں کو بات نہیں آتی ہے، ایسے جملوں کو تو بس آپ تائید کر دیں، بس اس لیے علی نے اپنے بھائی کو بھیجا تاکہ گھر کے بزرگوں کا ادب معلوم چاہیے کہ آل محمد کے گھرانے میں بزرگوں کا کیا ہے۔ اب وہ جناب عقیل جناب عامر کے گھر میں گئے اور علی کی خواہش کو ظاہر کیا، شادی ہوئی، جناب ام البنین آئیں، وہ پورا ایک بہت اس کے لیے وقت چاہے۔ میں نے بہت چاہا کہ کہیں علی کا یہ جملہ مل جائے کہ میرے مولا نے کہا ہو بھیا عقیل کوئی بہادر عورت دیکھنا، بھیا عقیل کوئی بہادر عورت دیکھنا، بھیا عقیل کوئی بہادر خاندان میں
بہادر عورت دیکھنا، بہادر عورت دیکھنا۔ میرے مولا نے بہادر عورت نہیں کہا، بہادر خاندان کہا ہے۔ اے میرے مولا، اے غالب علی کل غالب، اے علی ابن ابی طالب، اے مرد پیدا، اے شہنشاہ کائنات، اے مولا کائنات، اے نور والقلم، اے خاتم ظلم و ستم، اے راہ حق قدم، اے صراط مستقیم، اے قلب سلیم، اے باد نصیب، اے سوائے شمیم، اے اسلام کے تن، اے شاہ زمن، اے علم کی کرن، اے جمال حسن، اے تاجدار حلقہ، اے نسائیوں کے خدا، اے سید العرب، اے نسائیوں کے رب، اے کلیوں کی چٹک، اے پھولوں کی مہک، اے سب کی لہک، اے عین اللہ، اے وجہ اللہ، اے صدیق اکبر، اے شافع محشر، اے شیر غضنفر۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ عجب نہیں علی کی آواز آ جائے۔ اگر میں عورت کو بہادر کہہ دیتا تو پھر عورتوں کو میدانوں میں جانے کی اجازت مل جاتی۔ اس لیے میں نے بہادر عورت نہیں کہا، بہادر خاندان کا، اس لیے کہ جو خاندان بہادر ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں بھی جب کسی گھر میں کوئی بڑا رشتہ لے کر آتا ہے تو گھر کے بزرگ خوشی سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو جب عام لوگوں میں بڑے رشتے آ جائیں تو خوش ہوتے ہیں۔ اس جناب عامر کا کتنے خوش ہوئے ہوں گے جن کے گھر میں شیر خدا کا رشتہ گیا ہوگا۔ اپنی بیٹی سے ظاہر کیا، بابا بھلا شیر خدا کا رشتہ آئے اور میں منع کر دوں؟ میری تو مرضی ہے ہی، آپ جو چاہیں۔ آ گئی جناب ام البنین، گھر کی دہوی کو سلام کیا حسن و حسین سے، دیکھو میں تمہاری خدمت کرنے آئی ہوں، تمہاری ماں بننے نہیں۔ یہ معرفت ام البنین تھی۔ اور خدا کی قسم عجیب امتحان ہے دو بھائیوں کی محبت کا۔ 3 شعبان کو حسین آئے، 4 شعبان کو عباس آئے۔ اتنی الفت تھی حسین اور عباس میں کہ اللہ کو ایک دن سے زیادہ فاصلہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ 3 کو حسین، 4 کو عباس۔ اب جیسے ہی حضرت عباس کی ولادت ہوئی، سب سے پہلا کام آپ کے والد ماجد مولا کائنات نے یہ کیا کہ اپنی زبان عباس کے دہن میں ڈالی۔ جیسے ہی ولادت ہوئی، مولا کائنات نے سب سے پہلے اپنی زبان عباس کے دہن میں ڈالی۔ ابھی علی نے اپنی زبان عباس کے دہن میں ڈالی ہی تھی، امام حسن آئے۔ باپ نے بیٹے کو، لفظوں بتا چاہتا ہوں، باپ نے بیٹے کو بیٹے کی گود میں دیا۔ امام حسن نے اپنی زبان عباس کے دہن میں ڈالی۔ ابھی حسن نے اپنی زبان ڈالی ہی تھی، امام حسین آئے۔ بھائی نے بھائی کو بھائی کی گود میں دیا۔ حسین نے اپنی زبان عباس کے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ زبانوں کے ڈالنے کا راز کیا ہے؟ منتقل ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں گھر کے بزرگوں نے بھی صحیح کہا، میڈیکل سائنس نے بھی صحیح کہا، یہ جراثیم بچے تک منتقل ہوں گے، مگر منتقل ہوں گے کہاں؟ جہاں جراثیم۔ علی نے سب سے پہلا اعلان ہی یہ کیا، ایک جملے پر کہ ہر میدان میں آپ میدان میں جائے، کتابیں پڑھی جائے، کوئی بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کہ ہر میدان میں عباس علی کا وارث ہے، حسن و حسین تو ایسا تو ہے نہیں آپ
سوچ کے اور پڑھ کے کہہ رہے ہیں اور ہم بغیر سوچے یہاں سے کہہ رہے ہیں. ہر میدان میں عباس علی کا وارث ہے. آپ کہیں گے حسن و حسین تو سنو تاریخ پڑھنے والوں، مجلس سننے والوں، عباس ہر میدان میں علی کا وارث ہے. حسن و حسین مباہلے سے نبی کے وارث ہے، عباس علی کا وارث ہے. عباس علی کا وارث ہے. اب اگر کسی کو بھی علم محمد دیکھنا ہے تو حسن و حسین. مولا نے کہا سوال کرو. کہتا مولا سوچ تو یہ رہا ہوں چونکہ میں رہنے والا ہوں ایران کا اور آپ ہیں عربی، تو پتہ نہیں آپ کو میری زبان بھی آتی ہے یا نہیں. اللہ اکبر. کیا کہہ رہا ہے مولا؟ پتہ نہیں آپ کو میری زبان بھی آتی ہے یا نہیں. اس نے یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں زبان بھی آتی ہے یا نہیں، عربی میں سوال کیے. غلط پڑھوں میں مجرم، اپنے مولا کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں. آنے والے نے کہا پتہ نہیں آپ کو میری زبان آتی بھی ہوگی یا نہیں، اس لیے عربی میں سوال کیے. تاریخ نے لکھا کہ 10ویں امام نے اس کی زبان سے بہتر اسے جواب دیے. سوچ کے کیا آیا تھا کہ پتہ نہیں زبان بھی آتی ہوگی یا نہیں، اور امام نے اس کی زبان سے بہتر. اب جو یہ سوچ کے آیا تھا کہ امام کو زبان آتی ہے نہیں اور امام نے اس کی زبان سے بہتر اسے جواب دیا، تو وہ تو سوچے گا نا یہ امام نے کیا کیا. میں تو سوچ رہا تھا میری زبان آتی بھی نہیں ہوگی اور میری زبان مجھ سے بہتر. اب سنیں گے مولا کا جملہ. کہتے ہیں تاریخ کے الفاظ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام نے اس کی زبان سے بہتر اسے جواب دیا، مولا کے قدموں پر گر گیا. مولا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہ آپ کو میری زبان مجھ سے بہتر. امام نے کہا سنو یہ بتاؤ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ مولا آپ میرے امام لگتے ہیں. امام نے غصے کے عالم میں کہا وہ امام ہی کیا جو اپنے امتی کی زبان نہ جانتا ہو. پیچھے والوں آواز آ رہی ہے؟ صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد.